बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कपड़ों पर अगर चाय गिर जाए तो इस पर फ़ौरन टैल्कम पाउडर छिड़क दें। चाय का रंग कपड़ों पर नहीं जमेगा। बाज़ औक़ात जूता पड़े पड़े तंग हो जाता है। फ़लालैन के कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ लें और जूते के अंदर ठूस दें। कपड़े की गर्मी की वजह से जूता फैल जाएगा और उसकी तंगी दूर हो जाएगी। कुएं या बोरिंग का पानी अक्सर नमकीन और भारी होता है। इसको हल्का करने के लिए आप 1 बाल्टी पानी में 1 चाय का चम्मच बोरक पाउडर और सिरका मिला दें। आप आसानी से नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके फ्रिज में फफूंदी लग गई हो तो सफ़ेद सिरका बेकिंग पाउडर मिलाकर अपने फ्रिज की सफाई करें। इससे फफूंदी साफ हो जाएगी और दोबारा नहीं लगेगी। अपने नाश्ते और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करें। यह मोटापे को कम करने का बायस बनती है। अगर बच्चों के पेट में दर्द होता है तो इनकी नाक पर गर्म हींग लगाएं। इससे इनके मैदे का दर्द चला जाएगा। जीन्स की पैंट धोते वक्त 1 बाल्टी में 4 खाने के चम्मच सिरका डालकर धोएं। पैंट का रंग खराब नहीं होगा। पॉलिश सूख जाने की सूरत में इसमें थोड़ा सा पेट्रोल मिला लें तो पॉलिश नरम हो जाएगी और इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंगन काटने के दौरान अंगूठे और हाथों पर जामुनी सा रंग चढ़ जाता है। इस रंग को साफ करने के लिए हाथों को नमक मिलाकर धोया जाए तो साफ हो जाएंगे। दांतों को चमकदार बनाने के लिए 2 से 3 अंजीर लेकर तवे पर जला लें। जब अंजीर अच्छी तरह जल कर स्याह हो जाए तो तवे पर से उतार कर पीस लें। यह सफूफ दांतों पर अच्छी तरह रगड़ें। दांत साफ हो जाएंगे। इस सफूफ को बोतल में डालकर महफूज भी किया जा सकता है। तुलसी तुलसी एक जरासीम कश जड़ी बूटी है। चेहरे पर इसका इस्तेमाल कील, मुहासों और दानों से महफूज रखता है। तुलसी तुलसी एक जरासीम कश बूटी है। इस चेहरे पर इसका इस्तेमाल मुहासों और दानों से महफूज रखता है। दौरान खून बेहतर बनाता है और चेहरे पर निखार लाता है। सब्जी तरोताज़ा रखना, पानी में सिरका मिलाकर अच्छी तरह सब्जी के ऊपर छिड़क दें। सब्जी मुरझाएगी नहीं बल्कि तरोताज़ा रहेगी। अंजीर के फ़वाइद। अल्लाह ने कुरान में अंजीर की कसम खाई है। इसके बेपनाह तिबी फ़वाइद हैं। खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करती है। मैदे के लिए फ़ायदेमंद है। हड्डियों को मजबूत करती है। गन्ने का रस पिएं, मैदे की गर्मी दूर करता है, जिस्म को ताकत फराहम करता है, कोलेस्ट्रॉल की सतह को बढ़ने से रोकता है, जिगर की खराबी और नींद की कमी की बीमारी को दूर करता है। नज़ले में फौरी आराम। 1 प्याली गर्म पानी में 3 खाने के चम्मच सेब का सिरका और 1 चाय का चम्मच शहद मिलाकर पिएं। नज़ले में फौरी आराम आ जाएगा। मूंगफली गोश्त ज़्यादा मुफीद। बादाम की निस्बत कम कीमत होने की वजह से इसे गरीबों का बादाम भी कहा जाता है। इसमें 1 किलो गोश्त की निस्बत ज़्यादा लम्हाती अज्जा पाए जाते हैं। दांतों को मजबूत करने में मदद देती है। मसाला टिप्स। अगर हाथ जल जाए तो कपड़ों वाला नील टूथपेस्ट में मिलाकर लगाएं। ना जलन होगी और ना ही दाग पड़ेंगे। मच्छर जर्द रंग की शय पर नहीं गिरते। अक्सर सोते वक्त जर्द रंग की चादर अपने ऊपर ओढ़ लें तो मच्छर आपके करीब नहीं आएंगे। शहद गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से जिस्म की तमाम चर्बी ज़ायल हो जाती है और हद से ज़्यादा भारी जिस्म में दुबला पतला हो जाता है। अंडा चूने के पानी में देर तक गंदा नहीं होता। रोगने बादाम। इसके चंद कतरे नाक में टपकाने से आधे सर का दर्द चला जाता है। खसखस। अगर नज़ला ज़ुकाम जल्दी हो जाता हो तो शरबत या खसखस
صبح و شام ایک ایک چمچ پی لیں، یا گیہوں کی بھوسی 1 تولہ پانی میں جوش دے کر 1 مشری ملا کر صبح و شام پی لیں۔ سفید زیرہ، اگر جگر کے مقام پر کھچاؤ محسوس ہو تو سفید زیرہ 2 ماشا فی خوراک صبح و شام ہمراہ تازہ پانی کے لیں۔ تلسی کے بیج 1 تولہ گائے کے دودھ کے ساتھ روزانہ صبح کھا لیا کریں، اس سے خونی بواسیر بالکل ختم ہو جائے گی۔ بصارت میں کمزوری، اگر بصارت میں کمزوری ہو رہی ہو تو سونف یا ہلدی 1 حصہ، سرما یا 3 حصے باریک پیس کر آنکھوں میں لگائیں، اس سے فاقہ ہوگا۔ شربت سیب، اگر دل کی کمزوری کی شکایت ہو تو شربت سیب 1 تولہ صبح شام پی لیں۔ کالی مرچ، اس کو تل میں پیس کر حل کریں اور مفلوج حصے پر مالش کریں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ گوشت میں اگر ہلکی سی خاص قسم کی بسنت محسوس ہو تو 1 کھانے کا چمچ آٹے کی بھوسی چھڑک دیں اور 10 منٹ بعد دھو لیں۔ گوشت میں اگر ہلکی سی خاص قسم کی بسنت محسوس ہو تو 1 کھانے کا چمچ آٹے کی بھوسی چھڑک دیں اور 10 منٹ بعد دھو لیں۔ جب آٹا گوندیں تو نمک اور پانی کے ساتھ 2 کھانے کے چمچ کوکنگ آئل بھی پانی میں شامل کر کے آٹا گوندیں۔ روٹی نرم ہوگی اور پھولے گی بھی نہیں۔ اگر کسی جگہ ڈھیر ساری چونٹیاں جمع ہوں تو وہاں تھوڑی سی مقدار میں آٹا چھڑک دیں، چونٹیاں دور چلی جائیں گی۔ آلو قیمہ جب پکائیں تو اتارنے سے پہلے اس میں آدھی گٹھی ہرا دھنیا کاٹ کر ڈال دیں، کھانے میں مزیدار خوشبو آئے گی۔ چپس کے آلو کاٹنے کے بعد اگر ان کو تھوڑی سی پھٹکڑی ملے پانی میں ڈال کر دھویا جائے تو پھر چپس سفید رہیں گے اور آلو کالے نہیں ہوں گے۔ کریم یا ملائی کو کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر ٹھنڈی جگہ پر رکھیں۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئے 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ نئی جینس کو نرم کرنے کے لیے اس کو کئی مرتبہ دھوئیں یا ایک چھوٹے تسلے میں ٹھنڈا پانی اور فیبرک سویٹر ڈال کر 12 گھنٹے کے لیے بھگو دیں۔ نئی جینس کو ہمیشہ الٹا کر کے دھوئیں تاکہ اس کا رنگ خراب نہ ہو۔ شاور کے پردے میں اکثر بھبونڈی اور کائی کے کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ ان کو صاف کرنے کے لیے کپڑے دھونے کی مشین میں 2-3 پرانے تولیوں کے ساتھ دھو لیں، ڈٹرجنٹ ڈالنا نہ بھولیں۔ کپڑے دھونے کی مشین سے جمع ہوا صابن اور گندگی صاف کرنے کے لیے مشین میں پانی بھر کر سفید سرکہ ڈال دیں اور مشین کو 30 منٹ تک چلائیں۔ چھوٹی مشین میں 1 لیٹر سفید سرکہ اور بڑی مشین میں 4 لیٹر سفید سرکہ ڈالیں۔ اگر آپ ریشمی کپڑوں میں چمک پیدا کرنا چاہتی ہیں تو ریشمی کپڑوں کو دھونے کے لیے ایسا پانی استعمال کریں جس میں آلو ابالے گئے ہوں۔ سوپ کو زیادہ لذیذ بنانے کے لیے پکاتے وقت اس میں کریم ڈالنے کے بجائے فل کریم دودھ شامل کر لیں۔ سوپ کو زیادہ لذیذ بنانے کے لیے پکاتے وقت اس میں کریم ڈالنے کے بجائے فل کریم شامل کر دیں۔ پکوڑے یا سموسے وغیرہ عموماً کوکنگ آئل کی رنگت سیاہ پڑتی ہے۔ اسے صاف کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس میں 1 چائے کا چمچ سفید سرکہ ڈال کر ہلکی آنچ پر پکنے دیں اور فرائنگ پین میں ڈھک دیں تاکہ اس میں میزہ ابلنا شروع ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد فرائی پین چولہے سے ہٹا دیں، تیل صاف ہو چکا ہوگا۔ اب اسے چھان کر دوبارہ استعمال کر لیں۔ اگر آپ زیادہ دنوں کے لیے مچھلی فریز کرنا چاہتی ہیں تو اسے دھونے کے لیے نمک اور تھوڑا سا سرکہ ملا کر اچھی طرح ملا لیں اور فریز میں رکھ دیں۔ پوریوں کو بیلنے کے بعد 10 منٹ کے لیے فریج میں رکھنے کے بعد فرائی کیا جائے تو نہ صرف آئل کم استعمال ہوتا ہے بلکہ پوریاں بھی خستہ بنتی ہیں۔
گندم زیادہ عرصہ تک محفوظ رکھنے کے لیے اسے بوری یا پھر کسی ٹین کے کنسر میں بھر کر اس میں میتھی کے خشک پتے پیس کر ملا دیں اور ڈبے کا منہ اچھی طرح بند کر دیں۔ عموماً آٹے میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے سیاہ زیرہ موٹا موٹا کوٹ کر اس میں پسا ہوا نمک اور ذرا سا پانی ملا کر ٹکیا سی بنا لیں اور خشک کر کے آٹے میں رکھ لیں، کیڑا نہیں پڑے گا۔ مہینے میں 2 یا 3 بار گرائنڈر میں نمک پیسنے سے گرائنڈر کے بلیڈ تیز رہتے ہیں۔ ٹماٹر کے قطلے گھی یا تیل میں اپنی خوشبو اور ذائقہ کھو دیتے ہیں، لیکن اگر ان کی خوشبو اور ذائقہ برقرار رکھنا ہو تو انہیں چربی میں فرائی کریں۔ پالک کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کر غرارے کرنے سے گلے کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ نمونیا کے علاج کے لیے 5 سے 6 پیاز لے کر انہیں باریک پیس لیں، پھر اسے آگ پر بھون لیں اور مناسب سرکہ ملا دیں۔ اب اسے کسی پوٹلی میں باندھ کر سینے پر رکھ دیں۔ پیاز قابل برداشت حد تک گرم ہونی چاہیے۔ جب ایک پوٹلی ٹھنڈی ہو جائے تو اس کی جگہ دوسری پوٹلی بنا کر رکھ دیں۔ یہ عمل متواتر جاری رکھیں جب تک افاقہ نہ ہو۔ پالک کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی میں تھوڑا سا نمک ملا کر غرارے کرنے سے گلے کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سانپ کے کاٹے کا علاج۔ لہسن کا عرق ڈنگ کے مقام پر لگانے سے زہر کا اثر اور درد دور ہو جاتا ہے۔ لہسن کا عرق پلانے سے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ مولی کے چھلکے کو شہد میں ملا کر سانپ کے ڈسے ہوئے فرد کو کھلانے سے سانپ کا زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اگر سانپ نے کسی کو ڈس لیا ہو تو اسے چلائی کا ساگ کھلانے سے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا علاج۔ کدو اور ٹینڈے کا بکثرت استعمال بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور جسم کو ضروری طاقت فراہم کرتا ہے۔ چلائی کا ساگ بکثرت استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کے مرض سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ کیلا بھی ہائی بلڈ پریشر کے لیے بے حد مفید ہے۔ منہ کے چھالوں کا علاج۔ اگر منہ میں چھالے ہوں تو گلا پک گیا ہو تو 2-3 روز تک خشک دھنیا چوسنے سے چھالوں کو آرام آ جاتا ہے۔ جگر کی کمزوری کا علاج۔ کچے یا پکے ہوئے شلجم دونوں کا استعمال جگر کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ کچے شلجم زیادہ مفید ہیں۔ مرگی کا علاج۔ مریض کی ناک میں چند قطرے پیاز کا عرق ڈالنے سے مریض کو ہوش آ جاتا ہے۔ خارش کا علاج۔ پیاز کا رس خارش کی جگہ پر آہستہ آہستہ ملنے سے خارش کو آرام آ جاتا ہے۔